تو یہ وہی سب کچھ ہے جو صحابہ نے کیا تھا۔ رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے ہو، نمازوں کے مقابلے پہ عید میلاد النبی کو لانا یہ ظلم ہے۔ نمازوں کے عبادت کے مقابلے پہ، اللہ کے مقابلے میں رسول کو لانا اچھی بات ہے کیا؟ نہیں۔ تو ایسے ہی عید میلاد النبی کو نمازوں کے مقابلے پہ لانا اچھی بات نہیں۔ نماز فرض ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، حدیث میں جب چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یہی کہتے ہیں نا۔ حدیث شریف میں 3 صیغے آئے ہیں۔ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، دوسرے مقام پر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ رب العالمین، تیسری روایت ہے چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال۔ کتنے طریقے بتا دیے؟ 3 طریقے۔ اب عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ افقہ الصحابہ، صحابہ میں بھی سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کے سامنے دوسرا صحابی بیٹھا ہوا ہے جو چھوٹا صحابی، ان کے بعد کا صحابی، اس کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ فرمایا، پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان میں بھی یہی کہتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ میں کہتا ہوں مگر یہ رسول اللہ نے سکھایا نہیں ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر، پوری امت آپ کو فالو کر رہی ہے، آنے والی امت آپ کی تقلید کرے گی، آپ کے الفاظ، آپ کے کلام، آپ کے بیان، آپ کی روایات کو حجت سمجھ کر اپنے دین کو طے کرے گی، چلے گی اپنے مذہب پر۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں، اور جبکہ رسول اللہ نے سکھایا بھی نہیں۔ تو جو رسول اللہ نے نہیں سکھایا وہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ بات سنی مسلمان نہیں کہہ سکتا صحابی کے بارے میں۔ صحابہ پر زبان دراز کرنا رافضیوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی، سنیوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ والسلام علی رسول اللہ، چھینک آنے پر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ صحابہ کرتے تھے، ہم کرتے نہیں کرتے۔ تو ہم پر تو الزام یہ دھرو کہ جو صحابہ کرتے تھے وہ تم نہیں کرتے، یہ دھر دیا کہ جو صحابہ نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ویڈیو جب میں نے سننا شروع کی، ہمارے ایک بھائی نے مجھ کو بھیجی، تو پہلا تعجب تو مجھے یہ ہوا کہ یہ تو ہماری دلیل ہے جو ہم پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ دین میں کسی طرح کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ دلیل یہ صاحب کیوں دے رہے ہیں؟ بعد میں سمجھ میں آیا کہ دلیل تو انہوں نے ہماری والی دی، لیکن تحریف کر کے اس دلیل کے اندر اس کو اپنے موافق بنا لیا ہے۔ دیکھیے پوری حدیث اور پورا صورتحال کیا ہے، یہ روایت ہے سنن ترمذی کی اور حدیث نمبر ہے 2738۔ اس میں کیا ہے، حضرت نافع کہتے ہیں ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر، کہ ایک آدمی نے ابن عمر کے بغل میں ان کے بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، اور اس کو چھینک آئی۔ فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی بھیجی۔ تو ابن عمر نے ابن عمر نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب انہوں نے اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے اور اپنے معنی کی بات نکالنے کے لیے بیچ میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیا جو حدیث کے اندر نہیں ہے، کہ کیا کہا تم نے؟ حدیث میں اس طرح کے الفاظ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ پوچھا پھر ابن عمر نے یہ کہا ہو۔ ابن عمر نے کہا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس پورے الفاظ میں یہ بات کہی نہیں ہے کہ ابن عمر نے یہ کہا ہو کہ مجھے جب چھینک آتی ہے تو میں بھی تمہاری طرح الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں۔ یہ بات ابن عمر نے نہیں کی تھی۔ ابن عمر نے مطلق کہا تھا کہ میں بھی بہت سارے موقعوں پر الحمدللہ کہتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، اور کچھ موقعوں پر الحمدللہ اور سلام، جیسے خطبے کے شروع میں الحمدللہ اور سلام ایک ساتھ ثابت ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ جو ابن عمر نے کہا
ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ جیسے تم کو چھینک آئی اور تم چھینک آتے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ رہے ہو، ویسے ہی مجھے بھی چھینک آتی ہے تو میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں۔ ابن عمر کی مراد یہ تھی کہ دیگر مواقع پر میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لیے یہ بنا دیا کہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی چھینک آتی ہے تو میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، حالانکہ آگے کے الفاظ کیسے ہیں؟ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا ہے۔ علمنا، اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سکھایا ہے ان نقولا، کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، کہ جب ہم کو چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہاں عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے ہم کو ایسا سکھایا۔ واللہ کوئی ادنا آدمی بھی جو ابن عمر کی مزاج کو اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی اتباع کا جذبہ ان کے دل میں تھا، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ نے تو ایسا سکھایا پر میں ایسا نہیں کہتا ہوں، یہ ابن عمر کی مراد ہوگی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات، حتیٰ کہ خود بریلوی حضرات نے سنن ترمذی کی جو ترجمے کیے ہیں، جو تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے بھی یہ معنی نہیں سمجھا اس کا، یہ بندہ اپنی طرف سے یہ معنی بیان کر رہا ہے۔ میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھیے یہ ایک کیسے میں پیش کرتا سکتا ہوں زید بھائی، یہ میں نے جو اس کو، ہاں دیکھیے یہ تیسرا والا وہ لگائیے زید بھائی، تیسرا والا، سیکنڈ تھرڈ والا، ہاں دیکھیے ایک پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ترجمہ خود بریلوی حضرات نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک جو ایپ ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، سنی اسلامک ایپ، کوئی اعلی حضرت فاؤنڈیشن ہے اور ان کی طرف سے یہ ایپ چلایا جاتا ہے، اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوگا۔ یہ ایپ پہ میں نے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ترمذی کا ترجمہ مجھ کو مل جائے جو بریلویوں کی طرف سے ہو، تو مجھے یہ ایپ ملی۔ اس کا سیکنڈ وہ لگائیے زید بھائی، اس کے بعد والا، ہاں دیکھیے یہ اس کا ترجمہ حدیث کا، ایک سنی ایپ جو بریلویوں کا مشہور ایپ ہے، اس میں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ دیکھیے ترجمہ کیا کر رہے ہیں ناقلوں کا، کہ جب حضرت ابن عمر نے کہا کہنے کو تو میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے کیا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے، یہ سنی ایپ جو بریلویوں کی کتاب ہے یہ اس کا اپنا ترجمہ ہے۔ یہ بھی یہ بات سمجھ رہے کہ ابن عمر یہ کیوں کہیں گے کہ رسول اللہ نے تو ایسا سکھایا ہے پر میں ایسا نہیں کہتا، میں ایسا کہتا ہوں۔ ابن عمر یہ کہیں گے، اگر یہی کہنا ہوتا تو ابن عمر ان کو ٹوکتے کیوں، روکتے کیوں؟ ٹوکا اور روکا اسی وجہ سے تھا نا کہ ابن عمر نے اس طرح سے زیادتی کو پسند نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھایا اس ذکر میں زیادتی کی جائے۔ تو یہ پہلا ترجمہ ہے۔ اچھا ایک بہت بڑے بریلوی پہلا جو پیج ہے مرقات المفاتیح، وہ بھی لگا دے زید میں، یہ جو ہے نا، ہاں نہیں پہلا پیج، یہ جو ریڈ میں ہوگا، اور اس سے پہلے والا، پہلے پیج کور پیج دکھا دیں، ہاں دیکھیے یہ مرات المناجی اور اردو ترجمہ اور شرح مشکات المصابیح، کس کی ہے؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے، یہ بہت بڑے بریلوی جماعت کے عالم دین ہیں جن کو حکیم الامت کہا جا رہا ہے، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی بدایوں سے تھے، اور ان کا نام ہر تقریباً بریلوی جانتا ہے، علمی دنیا میں بہت معروف ہے بریلویوں کے۔ انہوں نے اس حدیث، یہ مشکات المصابیح کی حدیث مشکات المصابیح میں بھی آئی ہے، تو مشکات المصابیح میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، وہ بھی ذرا سا آپ دیکھیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے جو ہے نا حدیثوں کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں صرف اپنی مطلب براری کے لیے۔ اس لیے میں بریلویوں کے جو حوالے ہیں وہ پہلے لے کر کے آیا ہوں، تاکہ بات یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو وہابیوں کے اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے پہلے یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو جناب ابن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اور رسول اللہ پر سلام، مگر ہم کو رسول اللہ نے اس طرح نہ سکھایا، ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کہیں اللہ کا شکر ہے ہر حال پر۔ اب نیچے دیکھیے تشریح میں وہ کیا لکھ رہے ہیں اس حدیث کی، پہلی تشریح لکھیں گے غالباً وہ صاحب سمجھے کہ حضور انور کو سلام بھی ذکر خیر ہے اور الحمدللہ بھی ذکر خیر ہے، خیر کو خیر سے ملانا زیادتی خیر کا ذریعہ ہے۔ دیکھو خطبہ مسجد میں داخلہ کے وقت اور وقت حمد و سلام ملے ہوتے ہیں، مگر یہ قیاس درست نہ تھا۔ جس آدمی نے حمد کے ساتھ سلام کو ملایا، یہ قیاس کرتے ہوئے کہ دوسروں موقع پر بھی حمد سلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے،
تو یہ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قیاس کرنا درست نہ تھا، یعنی وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس طرح سے الحمدللہ کے ساتھ سلام کو ملانا درست نہیں ہے۔ دوسری بات کیا لکھ رہے ہیں، جو ابن عمر کا قول ہے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، لکھ رہے ہیں یعنی نہ تو میں حمد الہی کا انکار کرتا ہوں نہ حضور کو سلام کرنے کا، یعنی میں ان دونوں چیزوں کا انکار نہیں کر رہا۔ وہ بھی یہ معنی نہیں بیان کر رہے کہ وہ اس بندے سے یہ کہہ رہے کہ میں بھی تمہارے جیسے تم چھینک میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتے ہو، میں بھی اس چھینک کہتے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر کی بات کا یہ مطلب ہے کہ جو بات تم نے کہی وہ ٹھیک ہے، یہ دونوں اذکار اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میں حمد کا انکار نہیں کر رہا، نہ میں حضور کو سلام کرنے کا، نہ ان دونوں کو جمع کرنے کا، یعنی ان دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، مختلف موقعوں پر اس کو جمع بھی کیا گیا ہے۔ میں خود بار بار ان دونوں کو ملا کر کہا کرتا ہوں۔ یہ بار بار لفظ پر غور کریں کہ احمد خان نعیمی کیا کہہ رہے ہیں، یہ چھینک کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ میں چھینک کے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ احمد یار خان نعیمی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں دیگر موقعوں پر تو بار بار حمد کو اور سلام کو ملاتا ہوں، چھینک کے موقع پر یہ نہیں کہہ رہے۔ آگے فرما رہے ہیں یعنی چھینک کے موقع پر حمد الہی کو سلام رسول سے ملانا خلاف سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ احمد یار خان نعیمی کہہ رہے ہیں۔ ہم کو حضور نے اس موقع پر یہ سکھایا ہے کہ حمد کے ساتھ علی کل حال ملائیں، نیز حمد کے ساتھ سلام کو ملانا اس سنت کے ترک کا باعث ہے، لہذا بدعت ہے اور ممنوع۔ خود یعنی یہ خود احمد یار خان نعیمی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابن عمر نے اس آدمی کو ٹوکا اس وجہ سے کیونکہ وہ چھینک کے وقت حمد اور سلام کو ملا رہا تھا، اور ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر موقعوں پر تو میں بھی ملاتا ہوں، پر چھینک کے وقت حمد اور سلام کو ملانا ممنوع ہے۔ یہ ابن عمر کی مراد ہے، ابن عمر یہ اس بندے سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بندہ، یہ پتہ نہیں کون مولوی صاحب ہیں، ان کو میں اب بہتر طریقے سے ان کا نام تو نہیں جانتا، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک واضح ترین حدیث کی بات جس کو ایک عام سا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ابن عمر یہاں پہ اس بندے کو ٹوکنا چاہ رہے ہیں، روکنا چاہ رہے ہیں کہ تم الحمد کو سلام کے ساتھ نہ ملے۔ اور کتنی بڑی بات کہ ابن عمر کہہ رہے ہیں لیسا ہاکذا لمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابن عمر یہ کہیں گے کہ میں نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا سکھایا، اللہ کے رسول نے سکھایا کچھ اور میں کچھ اور کرتا ہوں؟ یہ تو ایک طرح سے ایک صحابی کے بارے میں بدگمانی ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ابن عمر سے۔ اگر آپ ابن عمر کتنا زیادہ سنت کی اتباع کا خیال رکھتے تھے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہو تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ابن عمر یہ کہیں گے میں تو ایسا کرتا ہوں حالانکہ رسول اللہ نے ایسا سکھایا۔ کیا کوئی صحابی یہ کہے گا؟ اتنی سی بات یہ بریلوی اپنی بدعت ایجاد کرنے کے لیے اور اپنی بدعتوں کو سپورٹ دینے کے لیے کہاں سے دلائل لے کر کے آتے ہیں، کیسی تحریفات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ کسی صحابی کی طرف بدعت کی نسبت کر دینا پڑے یہ بھی گوارا کر لیتے ہیں صرف اپنی بدعتوں کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اور دیکھیں، اچھا یہ تو دو حوالے میں نے بریلویوں کے علماء سے دے دیے۔ یہ 1 2 3 4 پانچواں زید بھائی، پانچواں وہ امیج لگائیے، پانچویں امیج، ہاں دیکھیے یہ پانچویں امیج ہے۔ یہ ہے اصل میں بہت مشہور کتاب ہے مرقات المفاتیح، ایک منٹ کہاں گئی وہ کتاب، ہاں مرقات المفاتیح شرح مشکات المشابیح، یہ ملا علی قاری حنفی جو بہت مشہور حنفی عالم ہے، یہ ان کی کتاب کا اسکرین شاٹ ہے۔ میں نے سوچا کہ صرف روایت پڑھنے کے بجائے میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھ دوں۔ اب یہ ملا علی قاری حنفی بہت بڑے عالم ہے، خاص طور پہ احناف کے تو محدثین ہیں، احناف کے بعد جو گنے چنے محدثین ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت ابن عمر کے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ولا ترید قصۃ عمر ابن عمر فی العطاس لان العطاس فیہ، ایک منٹ، ہاں نہیں یہ الحاوی کی عبارت ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے الحاوی، اس کی عبارت ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ امام سیوطی بھی بہت بڑے عالم ہیں اور خاص طور پہ بریلوی حضرات تو بہت زیادہ ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ابن عمر کا جو قصہ ہے چھینک کے بارے میں، یہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، نہیں یہ بات کرے کہ تعجب کے حال میں الحمدللہ اور سلام علی رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو کہنے کہ ابن عمر کا جو چھینک والا واقعہ ہے اس کے بارے میں روایت اس کے تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لأن العطاس ورد فیہ ذکر یخصہ فالعدول الی غیرہ او الزیادۃ فیہ عدول عن المشروع وزیادۃ علیہ وذالک بدعۃ ومذموم۔ دیکھیں ابن عمر کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چھینک آنے کے بارے میں ایک مخصوص ذکر وارد ہوا ہے، فالعدول الی غیرہ،
تو اس ذکر کو چھوڑ کر کے دوسرا ذکر کرنا، ابھی زیادت فیہ، یا اس کے اندر کوئی زیادتی کر دینا جیسا کہ اس بندے نے کی تھی، عدول عن المشروعی، یہ مشروع چیز کو چھوڑ دینا ہے، اس سے ہٹ جانا ہے، وزیادۃ علیہ، اور اس پر زیادتی کرنا ہے، وذالک بدعۃ ومذموم۔ ابن عمر کی اس روایت کو سامنے رکھ کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور مذموم یعنی قابل مذمت ہے۔ فلما کان الوارد فی العطاس الحمد فقط کان ضم السلام الیہ من الزیادۃ فی الاذکار، تو جب چھینک آتے وقت صرف الحمدللہ یہ وارد ہوا ہے تو اس میں ضم السلام الیہ، اس میں سلام کو ملا دینا، من الزیادۃ فی الاذکار، یہ اذکار میں زیادتی کرنا ہے، وذالک متفق علی ضمہ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے مذموم ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ الحاوی کی عبارت ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ جو ایک بڑے عالم ہے، خاص طور پہ سیوطی کا تو بہت حوالہ بریلوی حضرات دیتے ہیں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ابن عمر کی ایک روایت کی شرح کرتے کہ ابن عمر نے اس آدمی کا رد کیا اور اس کہہ رہے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عمر نے بھی تو چھینک کے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا۔ اچھا ایک اور عبارت دکھا دیں اس حوالے سے بات مکمل ہو جائے، ایک اس کے بعد والا جو نیچے والا پیج ہے، ہاں یہ عبارت ہے مرقات المفاتی کی، مرقات المفاتی کی عبارت ہے، اور تھوڑا لمبی عبارت تھی تو میں نے اس کو پورا وہ نہیں کر پایا میں۔ تو مرقات المفاتی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ جو ابن عمر نے کہا کہ اس کے بعد والی عبارت میں لگائیے گا تو کچھ چھوٹ گئی اس عبارت میں سے کوئی اشارہ نہیں، اس کے بعد چلیے میں عبارت پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، تھوڑا اسکرین شاٹ لینے میں تھوڑا اوپر کی عبارت چھوٹ گئی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قال ابن عمر وانا اقول کما تقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ امام ملا علی قاری حنفی جو ہے وہ شرح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ابن عمر نے کہا کہ جیسے تم کہتے ہو ویسے میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لأنہما ذکرانی شریفانی، کیونکہ یہ دونوں اچھے ذکر ہیں، شرف والے ذکر ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَكُلُّ أَحْدٍ مَامُورٌ بِهِمَا، اور ان دونوں کا حکم بھی دیا گیا ہے، الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، والسلام علی رسول اللہ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیے پہلی لائن کیا ہے، دیکھیے ولیکن، یہ ابن عمر کے الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن لکل مقام مقال، لیکن ہر جگہ کا ایک قول ہوتا ہے، یعنی ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی۔ اب یہ ابن عمر کے قول کی تشریح میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، حمد اچھی چیز ہے، سلام اچھی چیز ہے، دونوں شرف والے ذکر ہیں اور دونوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہر مقام پر ہر بات نہیں کہی جاتی، یہ ابن عمر کے قول کا مطلب تھا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ امام ملا علی قاری حنفی بتا رہے ہیں، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَيْسَ هَكَذَا، اور جو ابن عمر نے کہا لَيْسَ هَكَذَا، یہی ان کے قول کی مراد ہے، اَيْ لَيْسَ الْأَدْبُ الْمَامُورُ الْمَنْدُوبُ هَكَذَا بِأَيْ يَزُمَّ السَّلَامَ مَعَ الْحَمْدِ، یا أَيْ يُزَمُّ السَّلَامُ بھی پڑھ سکتے ہیں، مع الحمد عند العطسة، فرما رہے ہیں کہ لیکن یہ ادب معمور مندوب نہیں ہے، یعنی یہ طریقہ، ادب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، لیکن یہ طریقہ معمور یعنی اس کا حکم نہیں دیا گیا، مندوب اور نہ یہ پسندیدہ ہے، بِأَن يُضَمُّ السَّلَامُ مَعَ الْحَمْدِ، کہ سلام کو حمد کے ساتھ ملا دیا جائے، عند العطسة، چھینک آتے وقت، بل الادب متابعۃ الامر من غیر زیادۃ و نقصان، کی بلکہ طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کی اتباع کی جائے بغیر کسی اضافے یا کمی کے، من تلقاء النفس الا بقیاس جلی، کی ادب یہ ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت کی جائے سوائے اس کے، الا بقیاس جلی، سوائے اس کے کہ کوئی قیاس جلی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اپنی نفس کی طرف سے کسی طرح کی زیادتی اور نقصان نہ کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے، ملا علی قاری حنفی، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ دیکھیے آگے نیچے لکھ رہے ہیں وَأَمَّا زِيَادَةُ ذِكْرٍ آخر بِطَرِيقِ الضَّمِّ إِلَيْهِ فَغَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ، کہ کوئی اور ذکر اس ذکر کے ساتھ ملا لینا یہ غیر مستحسن ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حمد سے متعلق کوئی چیز ہو تو آپ ملا سکتے ہیں، پر اگر کوئی اور ذکر اس ذکر سے لا کر کے ملا دینا فغیر مستحسن، تو یہ غیر مستحسن ہے۔ بہرحال یہ ذکر الحمد کے ساتھ کچھ اور ملا سکتے ہیں، حمد سے کے قبیل سے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ یہ بھی ابن عمر کے قول کا کیا مطلب سمجھے کہ ابن عمر اس کے قول کی تائید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اس قول کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ملا لیا الحمد کے ساتھ سلام کو،
یہ غیر مستحسن ہے، یہ ایسا طریقہ نہیں ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو بہرحال اتنی دلیلیں میرے خیال سے کافی ہونی چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دلیلیں جو ہیں وہ خود بریلوی حضرات کی کتابوں سے بھی آ جائیں، اور جو دوسرے اہل علم ہیں ان کے حوالے بھی اس میں آ جائیں، اور اگر آدمی یہ ساری چیزیں نہ بھی پڑھیں تو حدیث سادگی کے ساتھ سامنے رکھے تو بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ ابن عمر نے سامنے والے کی تائید نہیں کی تھی کہ تم چھینک آتے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہو تو میں بھی چھینک آتے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہوں، بلکہ ابن عمر نے سامنے والے کا انکار کیا تھا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ایسا نہیں سکھایا ہے۔ وہ انکار مقصود تھا، تائید مقصود نہیں تھی۔ اب اگر کوئی آدمی کے دل پر سیاہی چھا چکی ہے تو اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے اس طرح سے کھینچتان کر سکتا ہے، ورنہ یہ اتنی آسان سی بات ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کو سمجھنے میں مشکل ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے کہ کم سے کم صحابہ کی طرف تو بدعتیں منسوخ کرنے سے باز آ جائیں، وہ بھی ابن عمر جیسے صحابی جو ایک قدم پر رسول اللہ کی اتباع کرنے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔